الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی بھی برتن میں تھوڑا سا پانی لے کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رزاق کا 2 منٹ کا یہ وظیفہ کر لو، کیونکہ اس چھوٹے سے وظیفے کو کرنے والے کو 9 بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور یہ وہ وظیفہ ہے جو فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، آپ بھی 2 منٹ کے اندر اندر اپنی زندگی کے حالات ہمیشہ کے لیے بدلنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رزاق 2 منٹ کے وظیفے کو لازمی کر لو۔ اس وظیفے کو کرنے سے کون سے 9 بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور آپ نے اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے اور کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور بالکل بھی سکپ مت کیجیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کریں۔ یا اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ یا رحمان یا رحیم یا رزاق، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ داتا علی حجویری نے اللہ تعالیٰ کے ان 4 اسم مبارکہ کو ایک ساتھ پڑھنے کے 9 بڑے فائدے بتائے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے ان 4 اسم مبارکہ کو پڑھنے سے جو پہلا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ جو شخص بھی ان 4 اسم مبارکہ کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مخلوق کا محتاج نہیں ہونے دیتے۔ مخلوق کی محتاجی سے مراد ہے اگر کوئی شخص کسی کی نوکری کرتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے اپنے مالک کا محتاج ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دکانداری کرتا ہے یا تجارت کرتا ہے تو وہ گاہکوں کا محتاج ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے ان 4 اسم مبارکہ کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے حوالے سے ہر طرح کی محتاجی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان 4 اسم مبارکہ کو پڑھنے والے کو جو دوسرا فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ فکر و غم اور ہر قسم کی شک سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ہر فکر اور غم کو مٹا دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے ان 4 اسم مبارکہ کو پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ ہر حاجت اور خواہش کو پورا کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کے دل میں بہت سی خواہشیں اور بہت سی حاجات ہوتی ہیں، جن میں سے کچھ پوری ہو جاتی ہیں، جبکہ بہت سی خواہشیں اور بہت سی حاجتیں ایسی ہوتی ہیں جو مرتے دم تک پوری نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کے 4 اسم مبارکہ کو اپنی زندگی میں خاص طریقے سے شامل کر لیتے ہیں، جو کہ ابھی آپ کو بتانے جا رہی ہوں، جو آپ کے دل میں جتنی بھی جائز حاجتیں ہیں اور جتنی بھی جائز خواہشیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان تمام کو پورا فرما دیں گے۔ چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کو کھول دیتے ہیں۔ رزق کے حوالے سے ہر قسم کی پریشانی اور تکلیف سے اس شخص کو نجات مل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان 4 اسم مبارکہ کو پڑھنے والا اگر نوکری کر رہا ہو تو نوکری میں اس کی خوب ترقی ہوگی۔ اگر وہ کاروبار کر رہا تھا تو دن دگنی رات چگنی اس کا کاروبار ایسے ترقی کرے گا کہ اس کے کاروبار میں گاہک اور سرمایہ آنے لگے گا کہ وہ خود حیران رہ جائے گا کہ اس کا کاروبار اتنی تیزی سے ترقی کیسے کر رہا ہے۔ یا اگر وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے ایسے رزق کے دروازے کھول دیں گے جہاں سے اسے حلال رزق ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے نہ تو اس نے سوچا ہوگا اور نہ ہی گمان کیا ہوگا۔ 5ویں نمبر پر جو شخص اللہ تعالیٰ کے ان 4 اسم مبارکہ کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے بے برکتی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اس کے گھر میں برکت ہی برکت ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں برکت ہو جاتی ہے، اس کی اولاد میں، اس کے پیسے میں، یعنی کہ اس کے جتنے بھی معاملات ہیں ہر طرف برکت ہی برکت چھا جاتی ہے اور بے برکتی منوسیت اس کی زندگی سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے میرے وہ بہن بھائی جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بے برکتی چھائی ہوئی ہے، ہمارے گھر میں جتنا بھی رزق اور دولت آ جائے کسی نہ کسی کام کی نظر ہو جاتا ہے، ایسے بہن بھائی اس چھوٹے سے 2 منٹ کے وظیفے کو ضرور کر لیں۔ 6 نمبر پر جو شخص اللہ تعالیٰ کے ان 4 اسم مبارکہ کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی من پسند جگہ پر اس کی شادی کروا دیتے ہیں۔
اس لیے تمام بہن بھائی جو کہ اپنی پسند کی جگہ پر اپنا رشتہ یا شادی کروانا چاہتے ہیں وہ بھی اس وظیفے سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر جو شخص اللہ تعالیٰ کے ان 4 اسم مبارکہ کو پڑھتا ہے دوسرے لوگ دل سے اس کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت اور پیار پیدا ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو شخص اللہ سے پیار کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ نہ صرف اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ بھی اس شخص سے پیار کرتی ہے، اس کی عزت کرتی ہے۔ 8ویں نمبر پر جو شخص اللہ تعالیٰ کے ان 4 اسم مبارکہ کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بیماریوں سے دور کر دیتے ہیں، اس کی صحت بہترین ہو جاتی ہے۔ اس لیے حصول صحت کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ 9ویں نمبر پر جو شخص اللہ تعالیٰ کے ان 4 اسم مبارکہ کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے وہ بے اسباب نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر معاملے میں اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رزاق کہ اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے۔ اس وظیفے کو کرتے وقت کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جب بھی اس عمل کو شروع کرنا ہے جب بھی اللہ تعالیٰ کے ان 4 ناموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے اس سے پہلے آپ کو ان اسم مبارکہ کے متعلق پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ وظائف تو کرتے ہیں لیکن وظائف میں کہا کیا جا رہا ہے، وظائف کا مطلب کیا ہے وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جس طرح وظیفہ کر لینے کے بعد انہیں اس طرح کا پھل اس طرح کا صلہ نہیں ملتا جس قسم کا انہیں ملنا چاہیے تھا۔ اس لیے اگر یا اللہ کی بات کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، باقی اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں۔ یا رحمانوں کا مطلب ہے بے حد رحم کرنے والا، اور بے شک اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم جتنے گناہ کرتے ہیں جتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں ہم کب کے غرق ہو چکے ہوتے، لیکن اللہ رحمان ہے اس لیے ہم پر رحم کرتا آ رہا ہے۔ یا رحیموں کا مطلب ہوتا ہے بڑا مہربان۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور مہربانیوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یا رزاقو کا مطلب ہے رزق دینے والا، یقیناً اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اور یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی حکمت ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ رزق کا اختیار دوسرے انسانوں کے ہاتھ میں دے دیتا تو یقین مانیے کب کی آدھی دنیا بھوکی مر گئی ہوتی۔ عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کسی برتن میں یا کسی گلاس میں پانی لے لینا ہے اور اس پانی کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اس عمل کو آپ وضو کے ساتھ کریے گا۔ اب سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھیے گا، اس کے بعد آپ نے کم سے کم 11 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رزاق، یہ ایک بار ہو گیا، اور پھر پڑھیں گے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رزاق، یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح کرتے ہوئے آپ نے کم سے کم 11 بار پڑھنا ہے، لیکن اگر آپ زیادہ بار پڑھنا چاہیں تو آپ زیادہ بار بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ میں پھر سے آپ کو بتاتی چلوں کہ کم سے کم 11 بار پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر پر درود شریف پڑھ لینا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے سامنے پانی کا گلاس یا برتن رکھا تھا اس پر پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، آپ کا جو بھی مقصد ہو، جو بھی آپ کی حاجت ہے، دعا میں آپ نے اللہ سے اس کا ذکر کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دولت مانگے، برکت چاہتے ہیں تو برکت مانگے، بڑا گھر چاہتے ہیں یا بڑی گاڑی چاہتے ہیں وہ مانگے، یا کوئی اور بھی حاجت ہے آپ کے دل میں تو اللہ تعالیٰ سے وہ بھی مانگ لیں۔ اس کے بعد اس دم کیے ہوئے پانی کو خود بھی پی لینا ہے اور کوشش کریں کہ اپنے گھر والوں کو بھی پلا دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔